آرس ہوا ہے، ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ. بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے جس کو محدود عرصے کے لیے اس کو کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے جس میں ورکرز نے بھرپور شرکت کی وہ 2013 کے الیکشنز تھے. اس میں 1 سال لگا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی. اس کے بعد ورکرز میں شعور تھا، ورکرز کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ایک الیکشن ٹرائیبیونل بنا جسٹس وجی کے نیچے، جس نے اس الیکشنز کو مسترد کیا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی نشاندہی کی، کرپشن کی نشاندہی کی. لیکن افسوس، اگر اس وقت پارٹی کے چیئرمین جسٹس وجی کی وہ سفارشات مان لیتے تو یہ ایک سیاسی جماعت ادارہ بن جاتی. یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ تجاویز مانی جاتی، انہوں نے جسٹس وجی کو ہی پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا. اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا، پھر لوگوں ورکرز کو ایک لالی پاپ دیا گیا کہ ہم اب شفاف الیکشن کرائیں گے. اس کے لیے جو اس وقت کا الیکشن کمیشن نیا بنا، اس میں تسنیم نورانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے جب اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دینا شروع کیے تو پھر ایک خوف کی لہر دوڑی اور ان پریشر ڈالا گیا کہ نہیں، اس طرح ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اور اس کے بعد جو عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ کووڈ کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے 1 سال مانگا کہ آپ ہمیں 1 سال دیجئے کہ ہم اس ٹائم میں یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکیں، لیکن وہ نہیں کرا سکے. انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی. اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ دیا 17 صفحوں کا، اس میں ان تمام کوتاہیوں کی نشاندہی کی. اور یہ بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایسے وکلاء، جن میں بڑے نامور وکلاء ہیں، جو مجھے اور آپ کو صبح شام درس دیتے ہیں آئین کے بارے میں، قانون کے بارے میں، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، جو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین، جمہوریت اور قانون کی کیا اہمیت ہے، آج وہ اس فارس اور اس فراڈ کا چہرہ بنے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی افسوسناک پہلو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک، انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا ہے اس فارس کا حصہ بن کے. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف آج نہیں، پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی. پہلے اجرتی سیاستدانوں نے اس کو ہائی جیک کیا، اور کچھ پارٹی کے کنگلے تھے، وہ کنگلے جو تھے آج ارب پتی ہیں، انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا تھا کہ اتنی بڑے پیمانے پہ بے ضابطگی ہو رہی ہے، کرپشن ہے پارٹی کے اندر، تو یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ ہے. آج وہ تمام کی تمام ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور سیاسی پناہ گاہوں میں چھپ رہے ہیں. اب چند وکلاء جو اندر جا کے جیل میں ملاقات کرتے ہیں اور باہر آ کے ایسا لگتا ہے جس طرح بے نامی پریس ٹاک یا بے نامی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اس الیکشن کو، جو انٹرا پارٹی کا جو نام پہ جو ایک فراڈ اینڈ فساد ہوا ہے، ہم اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن سے جو ابھی جو یہ کوشش کی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے، اس کے لیے مزید خطرے ہیں، خطرات بڑھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس الیکشن میں ایک باضابطہ ایک جماعت کے طور پہ حصہ لینا، ہم سمجھتے ہیں مزید اس میں مشکلات آئیں گی. اور یہ تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے چہرہ بنے ہوئے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ کیسے الیکشن ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین شرکت نہیں کر سکتے. ہم اس میں بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے، ہم اس میں بھرپور شرکت کرنا چاہتے تھے. یہ ہمارا حق تھا کہ ہم پارٹی کے ممبر ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں. یہ ہمارا آئینی حق تھا، یہ ہمارا پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق حق تھا، یہ ہمارا ایک جمہوری حق تھا کہ ہم اس الیکشن میں حصہ لیتے. اسی لیے کل جب ہم مجبور ہوئے اور وقت کم تھا تو ایک وفد کے ساتھ ہم پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گئے اور ہم نے ان سے تین مطالبات کیے، ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کاغذات نامزدگی مہیا کیجئے، آپ ہمیں ووٹر لسٹ مہیا کیجئے، آپ ہمیں اس الیکشن کے قواعد و ضوابط ہمیں دیجئے
تاکہ ہم اس الیکشن میں بھرپور شرکت کر سکیں. اور پیچھے بہت سارے اور لوگ تھے. مثلا سعید اللہ خان نیازی مجھے میاں والی سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو عمران کے فرسٹ کزن ہے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم حصہ لینا چاہتے تھے اور بانی اراکین حصہ لینا چاہتے تھے اور جو سینئر ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ حصہ لینا چاہتے تھے. تو پوری کی پوری پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا گیا, ان پہ مسلط کی گئی ایک قیادت. اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری قیادت انڈر گراؤنڈ ہے. انڈر گراؤنڈ قیادت جو ہے وہ کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے جمع کرا دی. جو ابو گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کو موقع تک نہیں مہیا کیا گیا. تو یہ ایک بڑا افسوسناک چیپٹر ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت رویے کی جگہ ایک اور ایک ڈارک چیپٹر لکھا گیا ہے. اور یہ میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی شفاف ہو. ہمارا مدعا بڑا جو ہے قومی لیول پہ تمام سیاسی جماعتوں کی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کی اسکروٹنی, اس کی آبزرویشن الیکشن کمیشن کرے. وہ اس لیے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں جو دعوے دار ہیں, جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جمہوری ہیں, ہم جمہوریت کی علامت ہیں, جو اپنی جماعت کے اندر جمہوریت برداشت نہیں کرتے. یاد رکھیے جو بھی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹکلی اپنی جماعت خود فیصلہ کرتی ہے قیادت کا. آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں کہ جس طرح برطانیہ میں ہوا کہ ایک مسلمان نژاد جو پاکستانی اوریجن کے ہیں وہ لنڈن کے میئر جو جیول ہے یورپ کا اس کے 2 دفعہ میئر منتخب ہوئے اور اپنی جماعت سے اٹھے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انڈین نژاد آج برطانیہ کا وزیر اعظم ہے, اپنی جماعت سے وہ اٹھا. تو یہ جو ورکرز کو آپ نے اہمیت ہی نہیں دی, میرٹ کو آپ نے اہمیت نہیں دی, جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک جمود رہے گا. آپ آج یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ 10 الیکشن کرا لیں, یہ ریسائکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہے. اس سے نئی قیادت سامنے نہیں آئے گی. یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, یہ ہمارے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے, یہ ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل نہیں ہے. پاکستان کو مزید مشکلات میں یہ لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے, جیسے میں نے کہا, سیاسی جماعتیں افراد اور خاندانوں کے قبضے میں ہیں اور وہ ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. اب پاکستان تحریک انصاف میں ہم کیوں اتنا اس پہ ریاکٹ کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی نفی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم وہ روایتی سیاست کے طریقہ کار استعمال کریں. پاکستان تحریک انصاف کا وجود اسی واسطے ہوا تھا کہ پاکستان میں ہم ایک نئی سیاست انٹروڈیوس کریں گے جو خاندانوں اور مورثی سیاست, نہ صرف مورثی بلکہ اس میں بادشاہت نہیں ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی جن کو انہوں نے نامنیٹ کیا کم از کم ان کی فیملی کے نہیں تھے, لیکن پارٹی کے چیئرمین کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ نامنیٹ کرے؟ یہ خود جمہوریت کی نفی ہے. وہ تو انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ تو فیصلے کر رہے ہیں. یہ حق ورکر کو دینا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کا ورکر فیصلہ کرتا ہے کہ کون شخص اس پارٹی سے وفادار ہے, وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ اس کے اندر وہ اہلیت ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر کے اور مختلف لیولز پہ یعنی پروونشل لیول پہ. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس یہ جو ناٹک ہوا ہے اس میں الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے, اس میں ووٹنگ ہی نہیں ہے. ابھی صبح الیکشن ہونے تھے اور ساتھ ہی ریزلٹس کا اعلان کر دیا گیا اور تمام کے تمام جو ہیں وہ اکثریت کم از کم جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو یہ تو ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے, بہت بڑا فساد ہوا ہے. تو ہماری یہ جو ساری جدوجہد ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں اور ہم سب جو پی ٹی آئی کے جو اوریجنلز ہیں ہم سمجھتے ہیں 2 کام کرنے ہیں آپ کو. اور میں اب اداروں سے مخاطب ہوں, جس طرح الیکشن کمیشن ہو گیا, جس طرح ہماری ہائر جوڈیشری ہو گئی. 2 کام کرنے والے ہیں. ایک, ہر جماعت میں ڈیموکریسی لانے کے لیے جو اویلیبل قوانین ہیں ان کو نافذ کریں, وہی آپ کی لیڈرشپ کے مسئلے کا حل ہے. 2, آپ ہر جماعت کی جو فنڈنگ ہے اس کی اسکروٹنی کریں. ہم نے 8 سال لگے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ 200 پیشیاں, 13 ریٹ پٹیشنز. اس کے باوجود 2 اگست 2022 کو ایک فیصلہ آیا, تاریخی فیصلہ, جس میں تمام وہ غیر قانونی فنڈنگ, فورن کمپنیز کی فنڈنگ سامنے آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جماعت کو اس سے گزرنا چاہیے. اب یہ 2 مہینے کا عمل ہے, 3 مہینے کا عمل ہے. آپ نے اسٹیٹ بینک کو خط لکھنا ہے, ان کے اکاؤنٹس منگوانے ہیں اور اکاؤنٹس کو کمپیئر کرنا ہے, آڈٹ رپورٹس جو وہ سالانہ جمع کراتے ہیں.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے 2017 کا, جس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف کسی کے کمپلینٹ پہ اور کریڈیبل ثبوت پہ, بلکہ وہ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 5 سال کی جو اسکروٹنی ہوئی 2013 تک, اس میں تمام شواہد سامنے آ گئے. انہوں نے جان بوجھ کے کنسیلمنٹ کی, انہوں نے بینک اکاؤنٹ چھپائے, انہوں نے غیر قانونی غیر ملکی فنڈنگ کو چھپایا. یہ سب سامنے آنے کے بعد چونکہ قدغن تھی 5 سالوں کی 2013 تک, تو ابھی آئندہ کے جو 5 سال تھے جس میں دھرنے ہوئے, جس میں بہت سارا اور پیسہ آیا, غیر قانونی فنڈنگ ہوئی, جس سے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا گیا. یہ فنڈنگ کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, جو آئینی ادارے ہیں, وہ ان معاملات کا سنجیدگی سے نوٹس لیں. آج جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی فنڈامنٹل رائٹس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, ان کو ٹرمپل کیا گیا ہے, ان پہ ڈاکہ ڈلا ہے, اس کا نوٹس لیں. ہم اپنے طور پہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں یقیناً یہ حقائق رکھیں گے, اور آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے سامنے تحریری طور پہ یہ تمام رکھیں گے, اور تمام جو ہم ورکرز ہیں یا فاؤنڈنگ ممبرز ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے. پھر اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شواہد کو سامنے رکھ کے آئین اور قانون کے مطابق کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہر سیاسی جماعت بلا تفریق, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ MQM ہے, ان کو اس سے گزاریں. پاکستان کی سیاست میں تبھی ایک نئی ہوا, تازہ ہوا. پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں قابل لوگوں کی, باصلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ جو روزانہ بھاگ بھاگ کے یورپ اور امریکہ جا رہے ہیں, وہ پاکستان میں پرفارم کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں وہ لیڈرشپ رول میں نہیں آ سکتے, کیونکہ سیاسی جماعتوں پہ قبضہ ہے, اجارہ داری ہے, بادشاہی ہے, مورثی سیاست ہے. تو آپ نے جب تک سیاسی پارٹیوں پہ قانون لاگو نہیں کیا, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے. ہم اسی طرح اس بھٹی میں اور ادھر مسیح کی تلاش, ادھر مسیح کی تلاش میں رہیں گے, اور وہ مسیح کسی اور شکل اختیار کر لیتا ہے. تو ہم نے شخصیات سے, یاد رکھیے میں اختتام کرتا ہوں, پاکستان میں 2013 میں جب PTI میں انٹرا پارٹی الیکشن, تو ورکروں میں اتنا شعور تھا کہ انہوں نے چیلنج کیا. 2016 میں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے, تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دیا کہ ہم دباؤ نہیں لیں گے, ہم 2 نمبر الیکشن نہیں کرائیں گے. آج صورتحال جو یہ ہے کہ اندھی تقلید لیڈر کو اندھا کر دیتی ہے. وہ اپنے ساتھ سب کچھ دبو دیتا ہے, وہ خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, وہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور پاکستان کی جو سیاست ہے, یہ پچھلے چند سالوں سے جو ہوئی ہے, یہ سیاست نیشن بلڈنگ کی نہیں تھی, یہ ڈسٹرکٹیو سیاست تھی. ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے منظم کرنا ہے, لیکن اس کے لیے میرٹ کو ہم نے لے کے آنا ہے. سنگاپور جیسا چھوٹا ملک, 60 لاکھ کی آبادی, $950 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی ہے, $32 ارب سے آگے کیوں نہیں بڑھا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں سسٹم میں میرٹ نہیں ہے. اور وہ میرٹ کس طرح آئے گا کہ آپ بنیاد اس کی, کیونکہ نرسریز ہے پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ کی, آپ اس میں میرٹ لیں, آپ اس میں جمہوریت لیں, آپ اس میں اکاؤنٹیبلٹی لیں, آپ اس میں ٹرانسپیرنسی لیں. یہی واحد راستہ ہے, یہی ہماری جدوجہد ہے, اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ. ایک ایسی جماعت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے, وہ اپنے ورکرز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتی. ایک کویشچن ہے, بٹ یہ تو ہمیں بتائیں, آپ کو PTI کی اتنی محبت اچانک کیسے جاگ اٹھی ہے؟ جب PTI کے چیئرمین کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا, جب ان کی بہن بیٹیوں کو 30,000 ورکرز کو اٹھایا گیا, اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب یہاں پہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں, لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا, 2 مہینے غائب ہوتے تھے, پھر یہاں پہ آ کے جس طرح وہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے, اس وقت آپ کو PTI کی محبت کیوں نہیں جاگی؟ جی اچھا سوال ہے, میں اس کا جواب دے دوں. پہلے دیکھیے, یہ جو حالات بنے ہیں اس کی میں نشاندہی, واحد شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے ہر پیشی کے بعد میں اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ تباہ کن سیاست ہے,
یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بھی داؤ پہ لگائے گی, پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائے گی, پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگائے گی. نمبر ایک, میری بات کو نہیں سنا گیا, اس پہ توجہ نہیں دی گئی. آج جو پی ٹی آئی کو دن دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تشویشناک ہے, لیکن یہ سیلف انفلکٹڈ ہیں, یہ اپنے اوپر خود لاگو کیے گئے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یہ اس پارٹی کو لے ڈوبے گی, یہ اس کی قیادت کو لے ڈوبے گی. یہ سیاست آپ اس راستہ بدلیں, آپ تعمیری سیاست کی طرف آئیں. یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا, میری ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی. یاد رکھیے کہ جو پاکستان میں جو سوال اٹھانا ہے, اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جو پاکستان کے جو نامور وکیل ہیں جو آج اس فساد اور فراڈ کا حصہ بنے ہیں, آج تک کسی نے یہ بات اٹھائی ہے کہ جی پچھلے 6-7 سالوں میں یہاں بلوے ہوئے, یہاں جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے ہوئے, یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر ہوا, یہاں پہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا, ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. یہ ہے وہ لمحہ فکریہ کہ آپ کا جو نظام ہے انصاف کا وہ ٹوٹلی فلاڈ ہے. وہ جسٹس کیا امریکہ میں مارشل لا ہے جو ایک ایک شخص کو وہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ کیا اس کو 14 سال قید, 20 سال قید, 10 سال قید وہ دے رہے ہیں. فرانس میں بلوے ہوئے سائی رات عدالتیں بیٹھی, وکیلوں کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا ڈیفینس کا, فیصلے سنائے گئے. پاکستان میں جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں کریں گے, تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, میں تو 8 سال اس کی اجاگر کرتا رہا کہ یہ آنے والا ہے یہ برا وقت, اور میرا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے اور میڈیا کے سامنے ہے. تو میں اس میں کسی قسم کی میری طرف سے کوئی چوک نہیں ہوئی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی شخصیت پرستی کی کہ پارٹی میں شخصیت پرست نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانی جاتی ہے, نہ جو ورکر ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. سر ہم نے ماضی میں دیکھا ریحام خان کی, ہم نے ماضی میں دیکھا عائشہ گلالید تھی, ہم نے ماضی میں دیکھا جہانگیر ترین تھے. کیا آج کی پریس کانفرنس کے بعد آپ بھی ان کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور کیا یہ آپ کی ناگہانی میں نہیں ہے کہ آپ بانی رکن ہیں اور آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے, حالانکہ عمران خان جو ہے وہ زبان سے دیا میں میں پہلے آپ کے سوال کا آخری حصہ جو اس کا جواب دے دوں. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں 1999 میں جب جنرل مشرف کا جو کو ہوا, اس وقت ہمارے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھے عبدالستار صاحب کا فارن سیکرٹری. تو جب وہ وزیر خارجہ بن گئے تو عمران خان نے اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات رہیں. 2011 تک ایک میں تھا اور ایک ارشد ملک ہوتا تھا, وہ بھی صحافت سے تعلق ہے, اس کا صحافی برادری پہ سے, ٹھیک ہے. ہم دو نے, میں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری, پھر سینٹرل وائس پریزیڈنٹ میڈیا انفارمیشن, ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پولیٹیکل برانڈنگ کی. عمران خان 1997 اور 2002 میں بھی وہی لیڈر تھا فیمس, شوکت خانم بھی بنایا تھا, ورلڈ کپ بھی جیتا تھا, لیکن وہ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر مجھے اپنی شخصیت کو آگے لانا ہوتا تو میں ان تمام سالوں میں اپنے آپ کو پروموٹ کرتا. مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی, مجھے اس کی اہمیت نہیں تھی. میرے نزدیک پی ٹی آئی کی پولیٹیکل برانڈنگ کرنی تھی, میرے نزدیک عمران خان کی پولیٹیکل برانڈنگ کرنی تھی, کیونکہ ہم نے عوام کے دل جیتنے تھے. اس راستے پہ پھر ہم جب چلے 2002 کے بعد 2011 میں وہ ماحول بنا, وہ ہوا. تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان سب سے مختلف ہوں. میں جو کہتا ہوں اللہ پاک کے کرم سے مجھے بڑی بات سے بچائے, وہ سچ ثابت ہوتا ہے. کیا میں نے کل جو نشاندہی کی تھی آج سچ نہیں ثابت ہوئی؟ کیا میں نے جو الزامات لگائے فارن فنڈنگ پہ آج وہ سچ ثابت ہو نہیں چکے؟ تو میں آپ سب کو, اور دوسری بات جہاں تک آپ, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی عمران خان اور اس کا ورکر, یہ جو کلٹ فالوئنگ والا کلچر ہے, یہ 2013 میں نہیں تھا, یہ 2016 میں نہیں تھا. یہ ایک میڈیا کے ذریعے آپ مجھے روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نیشنل ٹی وی پہ فری ٹائم دیں, آپ 6 مہینے بعد دیکھیں کہ میری کدھر فالوئنگ پہنچتی ہے. یہ ایک کنسٹرکٹ کیا گیا. نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا, یہ آپ مانتے ہیں؟ نیلسن منڈیلا کی فالوئنگ شاید اسے کوئی, ساری دنیا میں اس کی وہ تھی, اس کی بھی بڑی فالوئنگ تھی, اس کا سارا ووٹ بینک تھا, لیکن وہ لیڈر تھا. وہ جب جیل سے رہا ہوا 4 سال اس کو لگے, اس نے دھرنے نہیں دیے, اس نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش نہیں کی, اس نے جمہوری عمل کیا, الیکشنز پہ گیا, ایک ٹرم کے لیے صدر رہا, ایک ٹرم کے لیے ANC کا چیئرمین رہا. جب اس نے 1 سال پہلے ٹرم ختم ہونے سے اعلان کر دیا کہ میں اگلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں, میں اگلے الیکشن میں صدارتی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں, کیا ہوا اس سے؟
اسے ووٹ بینک ٹرانسفر ہوا پارٹی کو. یاد رکھیے لیڈر کا سب سے پہلا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے شہرت کمائے, اس کا کام ہے کہ لیڈرشپ کے راستے کھولے تاکہ اور لیڈر آئیں اور کمپٹنس آئے. اگر وہ صرف اپنی شہرت اور اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ نیشنل گلوری ہے, وہ پرسنل گلوری ہے, وہ نیشنل گلوری نہیں ہے. وہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں جو اپنے ہی امیج. یہ یہاں پہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ آپ کو ایک آپ سے بات ہو چکی ہے نا جی. دیکھیے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک چیز تو ہم نے طے کر لی ہے کہ الیکشن کمیشن میں یقیناً ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان کے سامنے یہ جو تلخ حقائق سامنے آئے ہیں یہ ہم ان کے سامنے پیش کریں گے. آگے وہ کیا کارروائی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ میں جانا پڑا یا ہمارے وکلاء نے سمجھا کہ یہ مناسب ہے وہاں پہ بھی جائیں گے, لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. کیا نہیں صاحب آپ سے بات آرام سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کیا نہیں آپ کرتا ہوں سر جی جی آپ کیا نہیں صاحب آرام کیا نہیں صاحب جی 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 کیا نہیں صاحب 13 سال بعد کل آپ جب سیکریٹریٹ گئے جی وہاں پر آپ کے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی. سوال میرا یہ ہے کہ آپ جیسے وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو پارٹی کے ساتھ جو سلسلے دیر کر سے چل رہے تھے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے جو لوگ اس پارٹی میں آئے انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی لیے اور سب سے پہلے وہ پارٹی سے گئے بھی. اور اب کی جو پوزیشن ہے جو وکلاء جو ابھی فیس بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, اس تمام سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا. یعنی پہلے ہائی جیک ہوئی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے سے, اور پھر اس کے بعد یہ کچھ پی ٹی آئی کے کنگلے تھے جنہوں نے مل کے یہ پارٹی کو لوٹا اور اس مقصد کو کیش کرایا جن کو ہم سب کو جانتے ہیں. اور اب یہ کچھ وکلا چہرے سامنے آئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جیل سے جو باہر آ کے جو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو چیئرمین کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ نامنیٹ کرے, یہ ورکر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جو امیدوار بننا چاہتا ہے وہ اس امیدوار کا حق ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. تو ایسے لوگ جو آئے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو کسی اور سیاسی جماعت میں رہے ہیں, اس کا کینڈیڈیٹ رہے ہیں, ان کا کیا میرٹ ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ پی ٹی آئی کا ورکر کیا صرف اس کام کے لیے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے, اس کو سڑکوں پہ لا کے اس کی پٹوائی کرائی جائے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, وہ جیلیں کاٹے؟ کیا اس لیے پی ٹی آئی کا ورکر بنا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی ورکر کی اتنی اہمیت ہے؟ اس کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی قیادت کا فیصلہ کرے؟ کیوں ایک ایسے شخص کو نامنیٹ کیا گیا جس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ تو یہ تو بہت خوفناک ایک عمل ہوا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچے گا. جی اب آپ پوچھیں. سر اس سوال کے دو حصے, زاہد صاحب کا سوال کا اپنا پراپر جواب دیجیے, میں دوبارہ اس کو ریفریز کر دیتا ہوں کہ 13 سال بعد یعنی کہ 13 سالوں میں کئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے, آج تک آپ کسی الیکشن میں کیا حصہ لیا؟ اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ اور آج اچانک آپ کو یہ محبت کیوں جاگی؟ ایک بات. دوسرا, آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا, فرانس کا حوالہ دیا. سوال یہ ہے کہ امریکہ اور فرانس میں کہاں ایک پریس کانفرنس کے ساتھ قومی اداروں پر حملے کرنے والوں کو معاف کیا گیا, یا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ 23 جو ان کی کالیں جو ٹریس ہوئی ہے مراد راز کی, اور اس کے بعد اس نے پارٹی چھوڑی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے کہہ دیا نا کہ وہ سیاسی پناہ گاہوں میں جا رہے ہیں, اور میں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل کا ہیرو آج کا ولن اور آج کا ولن کل کا ہیرو بنتا ہے. یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ. ہمیں شخصیات سے بالاتر ہو کے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ رول آف لا کو نافذ کریں. میں نے اس کی آپ کو مثالیں دی کہ میں آپ کی نہیں میں انصاف کا مطالبہ کروں گا کہ جس شخص کے خلاف جو ثبوت موجود ہیں عدالتی مطابق کارروائی کرے. جہاں تک محبت کا تعلق ہے, یاد رکھیے کہ یہ میری محبت کی عکاسی تھی کہ میں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے جو وکیل ہیں جو تھے فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کا ایک مراسلہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا, جو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا, میں نے آپ سے بھی نہیں شیئر کیا, اس میں وہ پڑھ کے سنایا, جس میں عمران خان مجھے کہتے ہیں
کہ آئی پینڈرڈ یو، میں نے آپ سے بہت لاڈ کیا، آئی فورس یو ٹو ٹیک رسپانسبلٹیز، میں نے آپ کو زبردستی عہدے دیے، یو آر دا نمبر 2 ان دا پارٹی. تو میری محبت کا یہ عالم تھا اس پارٹی سے کہ پارٹی کا نمبر 2 کی حیثیت میں نے کہا یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ اس ملک سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ عمران مجھے کہتا تھا کہ اکبر میں راستے سے ہٹا تو تو کھڑا ہو جانا، اگر تو جائے گا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا. ہم تو وہ لوگ تھے. دیکھیے یہ تحریک انصاف جو ہے یہ بڑی اسپیشل جماعت بنی تھی. موقع اب آ گیا آپ کے پاس کہ پارٹی چیئرمین جیل میں ہے اور اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ جو پارٹی ورکر جو مشکلات کا شکار ہیں جیلوں میں ہیں ان کو رہائی کے لیے آپ جو ہے کردار ادا کریں، اور ساتھ ساتھ جس طرح باقی جماعتوں کو پوری چھوٹی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن بھی کرتے ہیں، ریزلٹ سے بھی کر رہے ہیں، الیکشن مہم بھی چلا رہے ہیں، تو آپ اس کو لیڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے تمام جماعتوں کو مکمل موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپین کریں بلا تفریق. جہاں تک جو پارٹی کے ورکر جیل میں ہیں، میں صرف یہ اس حد تک جا سکتا ہوں کہ عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں اس پہ فیصلہ کریں. اگر ثبوت موجود ہے تو ان کے خلاف ان کو سزا دیں، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ان کو بری کریں. یہ ہے نظام جو آپ نے اس ملک میں لانا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص توڑ پھوڑ کرتا ہے، میں نے آپ کو مثال دی، پاکستان کی ایک تاریخ ہے، توڑ پھوڑ بھی ہوئی، حملے بھی ہوئے، اداروں پہ حملے ہوئے، دیواریں توڑی گئیں، بلڈنگز کو آگ لگائی گئی، بلو ایریا اسلام آباد میں آگ لگائی گئی، 55 پولیس والوں پہ حملہ ہوا لاہور میں. کسی نے تو کیا ہے نا، کوئی تو اس میں ملوث تھا نا. تو کیا اس کو کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں اگر کوئی بے گناہ گرفتار ہے اس کو رہا کریں اگر ثبوت نہیں ہے، لیکن جو گناہ گار ہے اس پہ کارروائی کریں اور فیصلہ سنائیں. میں آپ کے سامنے شروع سے یہ کہہ رہا ہوں. ٹکا خان، آپ کی جو رکنیت ہے کیا وہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ کیا ووٹ آپ کا رجسٹرڈ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ ووٹر لسٹ آپ کو ملی؟ اور دوسرا آپ کے ساتھ جو شخصیات بیٹھی ہیں ان کو بھی کیا موقع ملے گا کہ ہمیں بتا سکیں؟ جی جب آپ چاہیں گے یہ بتا دیں گے. اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھیے جہاں تک آپ نے ووٹر لسٹ کا کام کیا اور میری ممبرشپ کا کام کیا، میں پی ٹی آئی کا ایک تو فاؤنڈنگ ممبر ہوں، آپ یہ تسلیم کرتے ہیں نا. میں پی ٹی آئی کا اس لحاظ سے بھی واحد ممبر ہوں جس کی ممبرشپ الیکشن کمیشن آف پاکستان، سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں انہوں نے توثیق کی میری ممبرشپ کی. آپ مجھے کوئی اور پی ٹی آئی کا ممبر بتا دیں جس کی پوری عدالتی ریکارڈ میں سب نے کہا نہیں یہ ممبر ہے. آپ یہ بھی المیہ دیکھیں کہ جو شخص سچائی کا علم لے کے کھڑا ہوا اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی قیادت پڑ گئی کہ تم ممبر نہیں ہو تاکہ وہ فارن فنڈنگ کیس سے نجات حاصل کر سکیں. تو یہ میری ایک یونیک حیثیت ہے اس پارٹی میں کہ ایک تو فاؤنڈنگ اور اس کو بنانے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی برانڈنگ، اور 2011 کا وہ دن دیکھنا پڑا جب پی ٹی آئی نے مشروم کیا اور پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت کے سامنے ابھری. اور اس کے بعد مجھے کون سا عہدہ نہیں آفر کیا گیا، مجھے کون سی دھمکی نہیں دی گئی. میں زیر عتاب رہا ہوں. یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں، میں 3.5 سال بھی تو نہیں بولا. میں 3.5 سال جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کے صحافی برادر موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے فون میں واٹس ایپ گروپ تھا، اس میں خود ہدایت دی جا رہی تھی عمران خان کی طرف سے پارٹی کے جو اب چھلانگ لگا کے چلے گئے ہیں کہ اکبر اس بابر پہ مقدمہ بناؤ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ کون سی مجھے دھمکی نہیں دی گئی. میرے گھر کے باہر فائر، مجھ پہ 3 جعلی مقدمات بنے. میں خاموشی سے بھگتا. آپ کو تو یہ نہیں پتا، میں خاموشی سے بھگتا. میں اس وقت بھی نہیں بولا کیونکہ میری جو ذات ہے وہ اس وقت نہیں ہے معاملہ. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں مجھے اس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مجھے آج بھی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے. مجھے عمران خان نے خود 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کا آفر کی، میں نے معذرت کی. کیوں؟ کہ میں اس اہل نہیں تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے کہ میں پورے پاکستان میں جا سکتا اور ٹریول کر سکتا اور پارٹی کو منظم کر سکتا، اس لیے میں نے معذرت کی. لیکن یہ پارٹی ہماری رگوں میں ہے، یہ پارٹی ہمارے خون میں ہے، یہ پارٹی کے ہم ایک زندگی میں ایک وقت میں ایک پارٹی بنتی ہے. ہم اس پارٹی کو ہمیشہ کے لیے ایک ادارہ بنانے کے لیے ہیں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے پاکستان کی سیاست بدل جائے گی. صاحب آپ پارٹی بنانے والوں میں شامل تھے اور آپ نے کہا کہ میں نے لیڈنگ کردار اس میں ادا کیا ہے. جب پارٹی ٹوٹی ہے تو لگتا یوں ہے کہ آپ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس پارٹی کو توڑنے والے کون تھے؟ کیا عمران خان اتنے ذہین تھے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، یا اس کے پیچھے جو لوگ تھے کبھی آپ نے ان کے بارے میں بھی سوچا؟ اچھا اس کے ساتھ ہی بتا دیجیے کہ کیا اب جو آپ الیکشن کا کہہ رہے تھے کہ الیکشن مشکل ہوا پی ٹی آئی کے لیے جانا،
تو وہ کیا وجہ ہے، وہ تھوڑا سا بریف کر دیتا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا مشکلات ہوں. دیکھیے جب آپ نے اس قسم کا ایک فارس انٹرا پارٹی کے نام پہ کیا اور ظاہر ہے حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گے تو بادی نظر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو پی ٹی آئی کے لیے وہ منفی ہوں گے، چاہے بلے کے حوالے سے، چاہے پی ٹی آئی کی ایز اے شناخت، ایز اے سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے. بادی نظر میں تو یہ بہرحال فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جہاں تک آپ نے جو سوال کیا، دیکھیے جو شخص فیصلہ کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے. یاد رکھیے کہ جب عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف لیا اور قرآن مجید سامنے تھا تو وہ اس حلف کا پھر وفادار ہوا. وہ پھر کسی اور سے اس کی کوئی وفاداری نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اس لیے فائل کیا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا تھا اور میں نے دیکھا نہیں، تو آپ نے اس حلف کی خلاف ورزی کی. جب صدر علوی کہتا ہے کہ مجھے یہ انہوں نے دیا تو میں نے آگے دستخط کر دیا، اس نے اس حلف کی خلاف ورزی کی. اکبر ایس بابر کے پاس بھی وہی 1 پیج ڈاکٹرن، وہی اسٹیبلشمنٹ جب آ کے بار بار کہتی تھی کہ یہ کیس واپس لے لو، جب میرے گھر کے باہر فائرنگ ہوتی تھی، جب مجھ پہ جعلی مقدمات بنتے تھے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، میری تو وہ فالوئنگ نہیں تھی. میں معذرت کی، میں کہا جی میں اپنے اس اصول سے نہیں ہٹوں گا. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے وہ طے کرے کہ کون سا راستہ ہے، اور اگر اس کو غلط راستے پہ ڈالا جائے معذرت کرے. وہ اپنی معذرت کر کے کیا انہوں نے کیا؟ تو آپ یاد رکھیے کہ دا بک اسٹاپس ود دا کیپٹن، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. آج جو یہ نامینیشن ہوئی ہے اس کی الٹیمیٹلی ذمہ داری عمران خان پہ آئے گی. باقی جو وکیل ہیں وہ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ پہلے جو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے سارے چلے نہیں گئے چھلانگے لگا کے. سب کی میں نے نشاندہی نہیں کی کہ یہ پارٹی سے وفاداری نہیں کر رہے. میں عمران کو کہتا تھا 2011 تک کہ عمران یہ رف راف ہے، یہ پاکستان کی قوم کو یاد رکھیے کہ کوئی شخص جتنا مرضی مشہور ہو جائے، اگر وہ قوم کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، اس کی شہرت کو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو اسے کام لینا ہے، ہم نے تو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے تو گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے تو پاکستان کو ایک دنیا کے ممالک میں اوپر لے کے جانا ہے. اگر میں بہت مشہور ہو گیا اور چوڑا ہو کے بیٹھ گیا کہ آئی ایم دا موسٹ پاپولر، سو what good is it for Pakistan? That is the question. آپ کا ہو گیا آپ جو کر چکے ہیں سوال وہ دوبارہ سوال نہ کریں پلیز. یہ بتائیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے موجودہ جو نامزد اور منتخب ہوئے ہیں چیئرمین بیرسٹر گور، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کچھ خدشات آئے. سیاسی رہنما جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں مقدمات کی وجہ سے کیا ہیں، وہ تحفظات کا انہوں نے اظہار عمران خان کو بھی کیا اور حامد خان کو کہا گیا کہ آپ چیئرمین بنے. انہوں نے شاہ محمود قریشی کا نام لیا. ایسی کیا وجہ تھی کہ عمران خان کو اپنے پارٹی کے سینئر رہنما جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ان کا نام نہیں عمران خان نے دیا؟ اس کے بجائے 1 سال ہو گیا جو شخص پارٹی میں نیا آیا ہے اس کا نام کیوں لیا؟ کیا وہ لوگ رہنماؤں کی آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے کیا وہ جو اس وقت؟ دیکھیے اس کا سوال کا جواب تو عمران خان ہی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ لگتا ہے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں، کیونکہ جب وہ بزدار پلس اور فلانا پلس اور فلانا سپر وہ باتیں کرتے تھے اور بعد میں کہتے تھے اب میں نے بڑا سیکھ لیا ہے، تو یہ اسی عمل کا ایک تسلسل ہے کہ جس کا کوئی میرٹ ہی نہیں بنتا اس کو نامزد کیا. اور سب سے پہلی بات کہ نامزد کیوں کیا؟ آپ ورکرز پہ بھروسہ نہیں کرتے. آپ کے ورکرز آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکے. تو یہ نفی ہے، یہ صرف اپنی ذات اور اپنی شہرت کے لیے سب کچھ چل رہا ہے. سیاسی جماعت کو استعمال کیا جا رہا ہے، ورکر کو استعمال کیا جا رہا ہے، ورکر کو صرف اقتدار کی بھینٹ چڑھنے کے لیے اس بھٹی میں پھینک دیا جاتا ہے کہ بھئی میں اقتدار میں آنا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. دوستوں کا یوٹیوب چینل ہے وہ باہر آ جائے. Only if he's democratic. Only if he's democratically elected. سر بیٹھے رہے، آپ لائیو ہیں بول پہ، ابھی تبدیلی پروگرام چل رہا ہے، ہم آپ کو لائیو دے رہے ہیں. لائن پہ ہو گیا، آپ کبھی پروگرام